اور اپنی نمازوں کو جو ہے اپنی مساجد کو نمازوں سے آباد فرمائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تھا، سیر و سیاحت بڑی کی، 30 سال انہوں نے سفر کیے۔ کہتے میں ایک مسجد میں گیا، رات کے اندھیرے میں جا کر کے سو گیا، رات ڈھلی تو کہیں سے آواز ہو رہی تھی، یا اللہ بستی والوں کو برباد کر دے، معاذ اللہ، بستی والوں کو برباد کر دے، جی جیسے انہوں نے مجھے برباد کیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے ادھر ادھر آواز سنی تو مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، میں نے سمجھا خیال ہوگا، سو گیا، پھر آواز آنے لگی۔ پھر کہتے ہیں میں نے توجہ کی، میں نے جب مسجد کے در و دیوار کو سنا تو وہ آواز مسجد کے در و دیوار سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ مسجدیں جب بن جاتی ہیں تو ان کی آبادی، مسجدوں کی آبادی نمازی ہیں، مسجدوں کی رونق نمازی ہے، مسجدوں کی آبادی پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں صبح اٹھا تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے لوگ ہیں اور جو مبلغین ہیں، میں ان سے ملا، میں نے کہا بھائی یہ تو مسجد سب کو بربادی کی دعا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے، ایک امام مقرر کیا، خطیب مقرر کیا، پڑھانے والا مقرر کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد میں آیا، اسی مسجد کو سو گیا، رات ڈھلی، رات کو پھر آواز آ رہی تھی، مگر آواز الگ تھی، آواز آ رہی تھی، یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے آباد کیا ہے، تیرے گھر کو آباد کیا ہے، ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے۔ مسجدوں کی آبادی جو ہے نماز پڑھنے میں ہے، پنجگانہ شرکت کرنے میں ہے، نماز با جماعت ادا کرنے میں ہے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ اس مسجد میں، اور جہاں بھی سنی مساجد ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، سنی مساجد میں آپ، وہاں قرآن بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ سنی مساجد میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن بھی ٹھیک ہوتا ہے، یہ زواد کے چکر نہیں ہوتے، زواد کے چکر نہیں ہوتے، ولا ضالین ہوتا ہے۔ جو قرآن ہے، جو مخرج ہے، جو مخرج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں افصح ہوں، عرب کا فصیح ترین آدمی ہوں، فرمایا جس طرح میں حرف ضاد کو ادا کر سکتا ہوں باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات فخر الدین رازی نے لکھا ہے۔ تو بہرحال آپ سنی مساجد میں آیا کریں، سنی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا کریں، ایمان بھی بچتا ہے۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا تو یار کس کا تھا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، پوچھا جائے گا تو یار کس کا تھا۔ ہر اغیرہ بغیرہ نتھو خیرہ یار نہیں بنائیں، سنی یار بنائیں، دیندار یار بنائیں۔ لوگ جس طرح اپنے یاروں سے پہچانے جاتے ہیں، میرے اگر یار دیندار ہوں گے تو میری دینداری کا پتہ چلے گا۔ دیکھیں ہمارے امین بھائی کو دیکھ لیں، یہ ہمارے اچھے یار ہیں، یہ ہمارے اچھے یار ہیں، فضیل بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہیں، آپ سب ہمارے اچھے دوست ہیں۔ سبحان اللہ بول رہے یار، یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔